السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ سورہ یونس کی آج ہم انشاءاللہ 3 آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرأت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو آیات میں نے لکھ لی ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہمارا کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعبدون عین با دال مادہ باو نون سے، عبد یعبد عبادت کرنا، فعل مضارع کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، کہ وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ متعلق فعل ہو گیا، یعنی اللہ کے سوا سے، من دون اللہ اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے، یعنی اب یہ متعلق فعل ہوا اور یہ جملہ مفعول ہو گیا۔ یہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، یہ پورا جملہ مفعول ہوا اور یہ محلن جو ہے وہ نصب کہلائے گا کہ یہ جملہ حالت نصب میں ہے۔ اچھا اب اس پر آ جائیں، ما لا یضرہم ولا ینفعہم۔ اب ما یہ نفی کا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ لا ساتھ موجود ہے، تو نفی تو رول آؤٹ ہو گئی۔ کوشچن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، پوچھا نہیں جا رہا۔ پوچھا جا رہا ہوتا تو سوال ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ما ہے موصولہ، آگے ہے لا نفی کا، ما لا جو نہیں، در یدر ضاد را مادہ، یہ بھی باب نون سے ہے، در یدر نقصان پہنچانا، ما لا یضرہم ہم مفعول، وہ کون ہے؟ وہ جو اس میں ہم ہے یعبدون عبادت کرنے والے، یہ وہ ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، یعنی وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ ہی انہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ نون فا عین مادہ نفع ینفع با فتحہ سے، یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ یضر، اس کا بھی فاعل ہوا، اس کا بھی فاعل ہوا، اور وہ دونوں ما کی طرف جا رہے ہیں، اس جو کی طرف۔ آگے ہے یعنی ایک تو وہ عبادت کرتے ہیں، اب یہ دوسری بات ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی ایک تو وہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ اور نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، اور مزید کیا کرتے ہیں؟ مزید کہتے ہیں یقولون، فعل مضارع ہم فاعل، قال یقولو قاف واو لام مادہ باب نون سے، ہاؤلائی یہ مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک یہ ان کا مقولہ ہے۔ ہاؤلائی اشارہ ہے قریب کا، اولائی کا دور کا، ہاؤلائی قریب، ہازانی ہاؤلائی، یہ سب ہاؤلائی یہ سب شفعاؤنا جمع ہے شفیعن کی، شفیعن سفارش کرنے والا، شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ کی۔ کیا مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ؟ تلاش کیجئے گا، ملیں گے۔ میں کچھ کہتا ہوں تو پھر لوگ تنقید کرتے ہیں، خود ہی تلاش کیجئے گا، آپ کو مل جائیں گے، اور اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ خود غور کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیسے سفارشی بن گئے؟ اپنی مرضی سے بن گئے۔ من یشفع شفا، کون شفاعت کرے گا؟ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت سے بغیر کسی کی جرت ہو سکتی ہے؟ ہم خود ہی سے کہہ دیں جی یہ ہمارا سفارشی ہے، اے جڑا پیر بیٹھا ہے نا، اے میری سفارش کرے گا، اے جڑا قبر چ لمحہ پہ ہے نا، اے میری سفارش کرے گا۔ نہیں، بہت غلط عقیدہ ہے یہ۔ وہ بزرگ کی قیامت کے روز گلے پڑ جائیں گے کہ بھئی ہم نے کب کہا تھا تمہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بزرگوں پر رحمت فرمائے جنہوں نے دین کی خدمت کی،
اور اللہ ان کو ہدایت فرمائے جنہوں نے ان کو مسلمان یعنی ایک عام آدمی سے شفیع تک بنا دیا. بہرحال تو وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مبتدا خبر متعلق خبر ظرف ہے کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. کتنی بڑی بات فرمائی اللہ نے. کل امر کا صیغہ انت فاعل، آپ کہیے، کیا کہیے، یہ مقولہ ہے، یہ غور طلب بات ہے یہ آیت والی. اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. استفہام کوسچن، کیا، تنبئون، نبأ یونبئ، نون با حمزہ مادہ، نبأ یونبئ باب تفعیل، خبر دینا. اتنبئون فعل مضارع، انتم فاعل، کیا تم خبر دیتے ہو کس کو؟ اللہ کو. مفعول لفظ الجلالہ مفعول، تنبئون انتم اس کا فاعل، کیا تم اللہ کو معلومات دے رہے ہو، خبر دے رہے ہو، یعنی اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو. کیا، کس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہو؟ بما لا یعلم، اس جو کے بارے میں لا یعلم وہ نہیں جانتا. لا یعلم یعنی ہوا اس کا فاعل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لا یعلم فی السماوات، یہاں پہ ولا فی الارض ہے، ہاں جی، ولا فی الارض، ولا فی الارض، نہ ہی زمینوں میں. یعنی تم اس چیز کے بارے میں اللہ کو خبر دینا چاہ رہے ہو جو زمین و آسمان میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی جو وہ یہاں سے جو وہ نہیں جانتا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، تو تم اس کی کیا خبر دے رہے ہو؟ یعنی ایسے شفیع موجود ہی نہیں ہیں تو تم اس کی کیا خبر دینا چاہ رہے ہو؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل امر کا صیغہ انت، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. جو چیز زمین و آسمان میں موجود نہیں، اللہ اسے جانتا نہیں، وہ اس کی تم خبر دے رہے ہو. یعنی جو موجود ہی نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں، جس کا کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سبح یسبح، یہ یہاں پہ فعل محذوف ہے، یہ فعل مطلق ہے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بزرگ و برتر ہے. وتعالی، عین لام واو مادہ باب مفاعلہ، اعلی یعالی، بلند تر ہونا. وتعالی، وہ تو بلند تر ہے، کس بات سے؟ تعالی باب تفاعل، تعالی یتعالی، باب تفاعل بلند تر ہونا. سو تعالی فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہوا فاعل، اور وہ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یہ متعلق فعل تعالی ہوا. ان حرف جر ما موصولہ، ان ما یشرکون، اشرک یشرکو باب افعال، شریک ٹھہرانا. یعنی وہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے، وہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے، بلند ہے، اس کی شان بہت بلند ہی بلند ہے، تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو. پھر فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. ما نفی کا نہیں تھے، کان الناس اسم کانا ہوا. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا سوائے اس کے کہ أُمَّةً وَاحِدًا، یہ بیسیکلی خبر کانا ہے، الا تاکید کے لیے آیا ہے. ما كان الناس الا امة واحدة مرکب توصیفی، نہیں تھے لوگ سوائے اس کے کہ ایک امت. پس فاختلفوا، اختلف یختلف، اختلفوا باب افتعال، خا لام فا مادہ، پس وہ باہم اختلاف کر گئے. یعنی اختلاف سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی رائے اور میری اور، تو باہم ان کا اختلاف ہو گیا، ان کی رائے ایک دوسرے سے بدل گئیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ مِمَّا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَلَوْلَا، اگر نہ، یعنی اگر نہ ایسا نہ ہوا ہوتا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، یہ کلمتن یہاں پر مبتدا بن رہا ہے. کلمہ بات، وہ حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح قرآن میں جو لوح میں محفوظ ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر ایک کلمہ سبقت کا مطلب سبقت لے جانا، بڑھ جانا، پہلے سے ہو چکا ہونا. سبق یسبق باب ضربہ سے سبقت لے جانا. سبقت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ہیا اس کا فاعل ہے، وہ کلمہ کے لیے ہے چونکہ یہ خبر بن رہا ہے کلمہ کی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر ایک کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، تو یہ جواب واقعہ ہے اس لو کا. تو کیا ہوتا؟ لقضیہ، قضا فیصلہ کرنا، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا.
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فی ما اس جو کے بارے میں فیہ یختلفون اس جو کے بارے میں جس میں وہ آپس میں مختلف ہو رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہو چکا ہے۔ یہ فیہ میں ہا ضمیر جاری ہے ما کی طرف، اور یختلفون فعل مضارع ہم اس کا فاعل۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یہ ان کا مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، لولا کیوں نہ انزل نازل کر دیا گیا علیہ آیتن وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا کیوں نہ انزل انزل ینزل انزل اس نے نازل کیا، انزل اسے نازل کیا گیا۔ آیت نائب الفاعل ہے انزل کا علیہ، وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہ کی گئی؟ فَقُلْ امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ مقولہ ہے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یعنی الغیب صرف غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ انما یہ وہ ان حرف تاکید اور مائے کافہ، صرف الغیب للہ غیب تو اللہ کے لیے، یعنی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فانتظروا انتظر ینتظر نون ضا را مادہ باب افتعال انتظار کرنا، امر کا صیغہ انتم فاعل، بس تم سب انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، آنا اسمو انا، معکم ظرف، انی معکم یقیناً میں تم سب کے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ منتظرن انتظار کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ باب افتعال سے منتظرن جو انتظار کرنے والا ہوتا ہے، یہ جمع مذکر سالم مجرور ہے من کی وجہ سے۔ اب ہم نیکسٹ جو ہمارا کام تھا، ہم واحد مذکر وغیرہ دیکھتے ہیں، آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، شفیع اس کی جمع ہے، واحد ہے، اور شفعاء اس کی جمع ہے، یہ غیر منصرف اسم ہے۔ آگے ہے عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات، السماء ان کی جمع، ارض ان کی جمع ارضون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وما كان الناس الا امة کی جمع ہوتی ہے امم واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ کلمات سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، ویقولون لولا انزل علیہ آیات من ربہ فقل انما الغیب، غیب کی جمع ہوتی ہے غیوب للہ فانتظروا انی معکم بین المنتظرین، منتظر واحد، پھر اس کی جمع ہے منتظرون۔ اب ہم اس کے تصریف کی طرف چلتے ہیں، یہ تصریف کا عمل کہلاتا ہے افعال کی تبدیلی، تو آئیے اس میں پہلے فعل لکھتا ہوں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو جو افعال اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ میں لکھنے لگا ہوں، آلریڈی میں نے لکھ دیے ہیں۔ اچھا، اس میں عبد یعبد آلریڈی ہم کر چکے ہیں، قال یقول ہم کر چکے ہیں، علم یعلم ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تو جو فعل ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ تو ہمارے پاس پہلا فعل ہے در یضر، داد را را مادہ، در یضر نقصان دہ ہونا، ادرہ اس میں ہے نقصان دہ ہونا، درہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، ادرہ یدر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کے بعد دارہ یدار بہت نقصان دہ ہونا، اضطر یضطر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تا جو ہے وہ تو سے بدل جاتا ہے، چونکہ پیچھے لفظ جو ہے یہ قواعد کے حساب سے وہ ضاد ایک ایسا لفظ ہے جس میں جسے ہم تجوید کے حساب سے کہتے ہیں یہ موٹا پڑا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تو آ جاتا ہے۔ اضطر اس کا مطلب ہوتا ہے مجبور ہو جانا، اضطر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو فعل ہے نفع ینفع، باب فتح سے نفع ینفع فائدہ پہنچانا، اس تفعیل میں جاتا ہے نفع ینفع بہت زیادہ فائدہ پہنچانا، تنافع یتنافع ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، استنفع یستنفع فائدہ طلب کرنا، اور انتفع ینتفع فائدہ اٹھانا، کسی کا یعنی کسی کے فائدے کو یوٹیلائز کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ فعل ہے اتنبئون، کیا تم خبردار کرتے ہو، نون با حمزہ باندھا ہے، نبأ ینبئ یہ اسی باب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، انفارم کرنا۔ انبأ ینبئ بھی وہ اسی میننگ میں ہے، کسی دوسرے کو کوئی خبر دینا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ فعل ہے یعلم، وہ ہم کر چکے ہیں، تعالی، یہ اعلیٰ
اعلیٰ یعالی باب مفاعلہ اور تعالی یتعالی باب تفاعل دونوں سے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں میں اس کا مطلب ہے بلند ہونا۔ اس کے بعد ہے یشرکون، شین را کاف مادہ، شارک یشرک، اس کا مطلب ہے شریک ہو جانا، یعنی خود شریک ہو جانا۔ اشرک یشرک باب افعال میں جا کر کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ شرک یشرک میں بھی کسی دوسرے کو شریک بنانا زبردستی۔ اچھا اشرکہ میں ہے کہ یعنی اشرکہ کسی دوسرے کو شریک بنانا، اور شرکہ یشرک میں ہے کہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنا لینا۔ تشارکہ یتشارکو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو جانا، ایک دوسرے کی شراکت کرنا، اس نے اس کی اور اس نے اس کی۔ شارکہ یشارکو، اس کا مطلب بھی کسی کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، کسی کا شریک بن جانا، یعنی کسی کے غم میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ اس کا حصہ ملا لینا۔ استشرکہ یستشرکو، کسی سے شرکت طلب کرنے کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے فاختلفو، وہ باہم انہوں نے اختلاف کیا، اختلف یختلفو باب افتعال سے۔ خا لام فا مادہ ہے باب ضربہ، خالف یخلفو، ثلاثی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا، یعنی خلف اللبن، دودھ خراب ہو گیا، خراب ہو جاتا پھٹ جاتا، اور یہ اگر باب سامیہ سے خالف یخلفو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھینگا ہونا، اور یہ استعمال ہوتا ہے اخلفا یخلفو، یعنی اخلفا، اس نے اس کو کسی دوسرے کو چنا، کسی دوسرے کو اپنا نائب بنایا۔ خلف یخلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑنا۔ تخالف یتخالف، باہم مخالفت کرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ خالف یخالف، کسی کو جانشین بنانا۔ استخلف یستخلف، کسی کو خلیفہ چن لینا۔ اختلف یختلف، باہم اختلاف کرنا، یعنی کسی بات پہ اختلاف قائم ہو جانا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ فعل ہے نون زا لام، نزل ینزل، باب ضربہ سے آتا ہے۔ نزل وہ اترا، انزل اس نے اتارا، نزل اس نے اتارا، تنزل وہ اترا۔ اب دو فرق ہے، یعنی نزل وہ اترا، انزل اس نے اتارا۔ انزل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ہی بار اتار دینا، نزل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تدریجاً اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور تنزل یتنزل اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے اترنا، ترتیب سے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جانا، یعنی اترتے جانا۔ سو یہ تین ابواب ہیں اس کے، تو الحمدللہ یہ ہم نے مکمل کیا۔ ایک اور ہے سبق یسبق، سین با قاف مادہ، سبق یسبق، اس کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، اور یہ دوسرے باب میں سابق یسابق باب مفاعلہ میں، جیسے قرآن مجید میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کیا ہے؟ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا۔ سابق یسابق، استبق یستبق مطلب ہوتا ہے ٹھیک کرنا کسی چیز کو۔ تسابق یتسابق باب تفاعل میں جا کر باہم مسابقت کرنا، باہم مقابلہ کرنا۔ تو یہ ہمارے چند افعال تھے، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ اس کا ہوتا ہی ہوگا، اگر پورا نہیں ہوتا ہوگا تو تھوڑا تو ہوتا ہی ہوگا۔ دیکھیں افعال کا جب ہم آپس میں تھوڑا سا تقابلہ دیکھتے ہیں نا، تو جو قرآن میں موجود ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ مشرکوں کا اپنے خداؤں کے بارے میں اعتقاد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکوں کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر جھوٹے خداؤں کی بھی عبادت شروع کر دی۔ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت ان کے کام آئے گی، اور ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نفع و نقصان یا کسی بھی چیز کے مالک نہیں، ان کے بارے میں جو لوگ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں ان میں سرے سے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ ابن جریر فرماتے ہیں اس کے معنی ہے کہ تم اللہ کو ایسی خبر دیتے ہو جو نہ کبھی آسمانوں میں ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں۔ پھر اللہ نے اپنی ذات گرامی کو ان کے شرک اور کفر سے پاک قرار دیتے ہوئے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اس کی اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ شرک ایک نئی ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایک نئی ایجاد ہے، پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا اور سب لوگ ایک ہی دین
اسلام پر تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کے سب لوگ دین اسلام پر تھے، پھر لوگوں میں اختلاف رونما ہو گیا اور بتوں اور مجسموں اور شریکوں کی پوجا پاٹ کی جانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل اور قوی اور مضبوط براہین کے ساتھ رسولوں کو مبعوث فرمایا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر ایک بات جو آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کیے بغیر کسی کو عذاب نہ دیتا، اور یہ کہ اس نے مخلوق کو ایک محدود مدت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، جس سے وہ مومنوں کو کامیاب و کامران کر دیتا اور کافروں کو ناکام ٹھہرا دیتا۔ مشرکوں کی نشانی کا مطالبہ، تکذیب کرنے، ضد اور ہٹھ درمی سے کام لینے والے کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ نشانی سے ان کی مراد یہ تھی کہ جیسا قوم سمود کی اونٹنی نشان دی گئی، یا تو ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا کر ان کی جگہ باغات بنا دی جائیں اور نہریں جاری کر دی جائیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس طرح کی کوئی نشانی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھانے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنے تمام افعال و اقوال میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الفرقان میں، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز آپ کے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتا اور دوزخ تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ بنی اسرائیل، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمودیوں کو بطور واضح نشانی کی اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں ہی بھیجتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، ان کی برداشت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ جب میں لوگوں کے مطالبے پر کوئی نشانی بھیج دوں اور وہ اسے دیکھ کر ایمان لانا آئے تو بہت بہتر، ورنہ میں انہیں بہت جلد عذاب میں گرفتار کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا کہ ان لوگوں کو ان کے مطالبے کے مطابق نشانیاں دکھا دی جاتی ہیں، اور نشانیاں دیکھ کر اگر یہ ایمان نہ لائے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا نشانیاں دکھانے کے بجائے انہیں مہلت دے دی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ انہیں مہلت دے دی جائے۔ اسی طرح اور بھی کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حلم و بردباری اور دور اندیشی کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے جواب میں یہ فرما دے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، یعنی تمام امور اور معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور میں وہی ان کے انجام دیتا ہوں۔ سب سے بڑی نشانی ارشاد باری تعالیٰ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اگر تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک اپنے سوال کے مطابق نشانی نہ دیکھو، تو پھر میرے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہ ان کافروں کی محض ہٹ درمی تھی، کیونکہ یہ تو اپنے رب سے اپنے اس سوال سے بھی بڑی نشانی اس سے پہلے اس وقت دیکھ چکے تھے جب آپ نے ان کی موجودگی میں انہیں کے مطالبے پر 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے پیچھے اور دوسری طرف چلا گیا۔ یہ ان تمام زمینی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی تھی جن کا انہوں نے سوال کیا تھا یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق نشانی کیوں نازل نہیں فرمائی؟ اگر اس وقت بھی ان کا مطالبہ رہنمائی اور دین میں ثابت قدمی کے لیے ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ نشانیاں دکھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا یہ مطالبہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس تفسیر اور اپنا ترجمہ اور گرامر کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلطی، کوتاہی، کمی معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سلسلہ کو جاری رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔